خطاب واسطے دعوت دینا قاری عبداللہ حسن صاحب مدرس دارت الاصلاح پھول نگر فاضل مدینہ یونیورسٹی میں انہوں کی گزارش کرانگا کہ اپنے مخصوص انداز اندر سامعین نو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تجلیلات، تحمیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو پوری کائنات کے خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش غوث اعظم ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں۔ اسی کے لیے خطائی، شہنشاہی، بادشاہی، تنہائی ہے۔ وہی علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ذات ہے۔ درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان پہ چمکنے والے تاروں کی تعداد سے زیادہ، اربوں خربوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ مقدسہ مطہرہ پر۔ آپ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، آمنہ کے لال ہیں، در یتیم ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سر پہ تاجدار ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ دوستو، ساتھیو، بزرگوں، میں اردو کا خطیب ہوں، تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مولانا آصف متولی جو کہ قاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، انہوں نے آپ کو کافی کچھ سنایا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس چند باتیں میں عرض کروں گا، آپ نے توجہ اور محبت سے سننا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو نفع دیں گی اور کل کلاں قیامت والے دن انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ آپ جانتے ہیں اور آپ لگاتے بھی ہیں خوشبو۔ خوشبو جو ہے وہ جب انسان لگاتا ہے، خوشبو انسان کو سکون بھی دیتی ہے، اطمینان بھی دیتی ہے، راحت بھی دیتی ہے، بلکہ ساتھ بیٹھے ہوئوں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر کسی کو گندگی لگی ہو، وہ ساتھ بیٹھے ہوئوں کو بھی تکلیف دیتی ہے اور اسے خود بھی اطمینان اور سکون نہیں دیتی۔ گناہ کی بھی یہی مثال ہے۔ گناہ جو ہے وہ نہ اس کرنے والے کو سکون دیتا ہے، جو کر رہا ہے اس کو بھی سکون نہیں، اطمینان نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے محلے دار، ان کو بھی سکون نہیں ملتا۔ گناہوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان یا باہر کھڑے لوگ جو چوکوں چراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اذان کا ٹائم ہو جائے، انہیں میرے جیسا آدمی، آپ جیسا کوئی بزرگ نمازی انہیں یہ کہہ دینا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں آپ کو تکلیف کیا ہے، ہم کھڑے ہیں، یہ آپ کی جگہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی گناہ کرے اس کو یہ کہا جائے بھائی نہ کرو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں،
وہ کہے گا میں کر رہا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ جو بھی گناہ کیا جائے اس کا اثر جو ہے وہ گلی محلے قریہ بستی بازار شہر ملک دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کا اثر سارے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے بس یہ 2-3 مثالیں دے کے اپنی بات میں انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ نوجوان حضرات خاص طور پر میری بات سنیں گے اور انہیں سننی بھی چاہیے۔ گناہوں کا اثر جو ہے یہ انسان پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں آزمائشیں یہ عذاب یہ طرح طرح کی باتیں یہ جو ہوتا ہے سارا دن دکھ تکلیف بیماریاں یہ جو تم کام کرتے ہو نا جو تم عمل کرتے ہو اس کی وجہ سے ہے۔ ابھی کتنی باتیں اور کتنے گناہ ہیں ایسے جو کہ ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو دنیا میں فساد مچا ہوا ہے آزمائشیں ابتلائیں دکھ مصیبتیں بیماریاں یہ پریشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری یہ تمہارا اپنا ہی کام ہے۔ یہ سمندروں میں یہ خشکی کے قطعے جو ہیں ان پہ جنگل میں بیابان میں شہروں میں جہاں بھی یہ فتنہ فساد ہے یہ آزمائشیں ہیں یہ ابتلا ہے پریشانیاں ہیں دکھ ہیں آلام ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں بما کسبت ایدی الناس۔ یہ لوگوں کا اپنا ہی قصور ہے لوگوں کے اپنے ہی گناہ ہیں لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کی مسجد ہے اس میں کتنے لوگ ہیں گاؤں بڑا ہے بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی کتنے لوگ آئے ہیں کچھ باہر سے آئے ہیں کچھ یہاں سے آئے ہیں مسجد میں رونق لگی ہے ابھی بھی کتنے لوگ گھروں میں موجود ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ آج جو ہاؤسنگ سکیمیں بنانے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جہاں بھی ہم ہاؤسنگ سکیم بناتے ہیں مسجد کی جب بنیاد رکھتے ہیں مسجد جب ہم بناتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں صرف اور صرف 2.5% لوگوں کے لیے ہم مسجد بناتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے 2.5% لوگوں نے آنا ہے باقیوں نے آنا ہی نہیں۔ آج المیہ ہے اور یہ جو گناہ ہے اس کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس گناہ کا اثر جو ہے یہ دل پہ ہوتا ہے۔ آج دل کی بیماریاں یہ ہارٹ اٹیک یہ ٹینشن یہ دل کا اطمینان میں نہ ہونا یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی وجہ سے ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ان العبد بندہ مومن جو ہے جب وہ گناہ کرتا ہے نا گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ اللہ ایک نقطہ لگا دیتے ہیں کالے رنگ کا نقطہ سیاہ رنگ کا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے چوتھا گناہ کرتا ہے چوتھا نقطہ لگ جاتا ہے یہ توبہ نہیں کرتا معافی نہیں مانگتا استغفار نہیں کرتا اس کے دل پہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر نہ اس پہ قرآن کا اثر نہ حدیث کا اثر نہ والد کی بات کا اثر نہ والدہ کی آہو بکا کا اثر نہ استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کا اثر نہ محلے میں کسی بزرگ کا اثر یہ سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو ہے کیا کرتا ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے سارا دن مٹر گشت ہے اس کا کس وجہ سے ہے اس کا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون
لوگوں دلوں پہ زنگ لگ جائے، دلوں پہ زنگ آ جائے، جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ پھر ہوتا کیا ہے، مومن بندہ جو ہے اللہ کے سامنے اپنی آستینیں پھیلا لیتا ہے، اپنی چوکٹ کو پھیلا لیتا ہے، اپنی جولی اللہ کے سامنے کرتا ہے، رب کے در پہ آتا ہے، رب سے نظر نیاز کرتا ہے، رب سے التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ اب غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کبھی نہیں ہوگی، میرا مولا فوراً معاف کر دیتا ہے۔ گناہ پہ اثر ہوتا ہے، گناہ کا دل پہ اثر ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے اس کا چہرے پہ بھی اثر ہے، چہرے پہ بھی اثر ہے۔ ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے جتنی مرضی کریمیں لگا لے، میک اپ کر لے، لیکن اس کے چہرے پہ نہ وہ روحانیت ہوتی ہے نہ نور ہوتا ہے جس کو مومن بندے پہچانتے ہیں۔ مرچھایا ہوا چہرہ، شگفتگی نہیں، لالی نہیں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن چہرے پہ وہ روحانیت نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس گناہ کا اثر جو ہے، گناہ کا جو اثر ہے یہ چہرے پہ دنیا میں بھی رہتا ہے، آخرت تک رہتا ہے۔ کل قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ دیکھتے نہیں، بندہ کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی میت پڑی ہوتی ہے، کیا اشر ہوتا ہے ایسے بندے کا؟ مومن بندے کا چہرہ جو ہے وہ لالو لال ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، چاہے رنگ کا کالا ہو سیاہ ہو، پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بندہ مومن ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکان ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ اللہ اس کی ملاقات پہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا آدمی جو ہے اس کے چہرے پہ نہ خوشی ہے، نہ مسکان ہے، نہ مسکراہٹ ہے، بلکہ کیا ہے، سیاہی ہی سیاہی ہے۔ اور اس گناہ کا اثر جو ہے یہ انسانوں پہ تو کجا پتھروں پہ بھی ہوتا ہے۔ پتھر بھی جو نہ حرکت کر سکے، بے جان چیز ہے، اس پہ بھی انسان کے گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ گناہ کا اثر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میں سے جو مکہ گئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے، جو نہیں گئے میری دعا ہے اللہ سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پتھر جب آیا تھا جنت سے آیا تھا، یہ چمکتا تھا، یہ سفید تھا، یہ پوری دنیا کے لیے سفید تھا، لیکن اس ودت خطایا ہو ابن آدم، اس کو ابن آدم کے گناہوں نے کالا سیاہ کر دیا ہے۔ پتھروں پہ بھی اثر ہے۔ اور تو اور یہ دنیا میں لوگ جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، کس لیے اٹھتے ہیں؟ رزق کے لیے۔ ہر بندہ رزق کا طالب ہے، رزق کے لیے کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی لاہور سے ادھر آتا ہے، کوئی ادھر سے لاہور جاتا ہے۔ کیا یہ دنیا کے جو چکمٹے ہیں ان میں انسان جو ہے سارا دن لگاتا ہے، سارا دن کھیتی باڑی کوئی کرتا ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، سارا دن بازار میں رہتا ہے، اس لیے تاکہ رزق مل جائے؟ لیکن نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے آقا کائنات، آپ نے فرمایا بندہ مومن جو ہے اگر یہ گناہ کرے اللہ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ آؤ ایک اور حدیث سناؤں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے،
اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھی برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ نبی کائنات کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جو ہے اپنے بھائی کی شکایت لے کے آیا، کہتا اللہ کے نبی جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہادی ہیں، مرشد ہیں، طبیب ہیں، حکیم امت ہیں، یہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا یہ سارا دن آپ کے پاس رہتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تفسیر سیکھتا ہے، حدیثیں یاد کرتا ہے، میں سارا دن کھپتا ہوں، سارا دن کام کاج کرتا ہوں، کبھی کھیتی باڑی کرتا ہوں، کبھی گوڈی کرتا ہوں، کبھی بازار سے سودا سلف لاتا ہوں، یہ سارا دن آپ کے پاس پڑتا رہتا ہے، اللہ کے نبی جی اسے بھی سمجھائیے یہ بھی میرے ساتھ کوئی کام کاج کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پیار سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں او بلے آدمی تو جانتا ہی نہیں ہے لعلک ترزق بہ، شاید کہ اللہ نے یہ جو رزق کی فراوانی کی ہے، تیرے گھر میں مال ہے، ڈنگر ہیں، مویشی ہے، یہ کھجوریں آتی ہیں، باغات ہیں، یہ مکانات ہیں، یہ شاید اللہ نے دیے اسی وجہ سے، اللہ دیتا ہے، اور تو اور اس کا اثر جو ہے گناہ کا اثر یہ انسان کی قبر پہ بھی ہوتا ہے۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا جی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا دکھ ہے، میں ہی کھڑا ہوں نا یہ گلی محلے میں، میں ہی گناہ کر رہا ہوں نا، میں ہی زنا کر رہا ہوں، میں سود لے رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، تیرے گناہ کی وجہ سے ساری زمین متاثر ہوتی ہے، تیرے گناہ کی وجہ سے ساری زمین پہ اثر ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ اکاڑا کے شیخ الحدیث ہیں عبد الحلیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو گئے ہیں، ان سے یہ واقعہ منقول ہے، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں ایک دن استاد جی کے پاس ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی جو ہے وہ سفید ہو چکی ہے، عمر کے آخری حصے میں ہے، آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا استاد جی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ شاگرد کہتے ہیں ہم سارے ہنس پڑے، عمر کے اس حصے میں یہ نماز کو سیکھ رہا، اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ استاد جی نے ہمیں چپ کروایا، خاموش کروایا، ان بزرگوں سے پوچھا بزرگوں اتنی عمر گزر گئی ہے، جوانی، بڑھاپا، بچپنا سارا کچھ گزر گیا، آپ کو کبھی نماز کا خیال نہیں آیا، آج خیال آیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی راز ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتلائیے، ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ وہ کہنے لگا میں ایک قبرستان کا گورکن ہوں، قبریں کھودتا ہوں، ساری عمر ہوگی ہے قبریں کھودتے ہوئے، اب میں ان لوگوں کا استاد ہوں جو قبریں کھودتے ہیں، میں نے 2-3 نوجوان رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں کہ اس طرح قبر کھودو۔ ساری عمر قبریں کھودی ہیں، کتنے مردے دفنائے، کتنی قبریں کھودی، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ مومن ایمان کی حالت میں، سچا مومن کسی کے لیے قبر بناتا ہے، اللہ اسے اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے اس کے لیے گھر تعمیر کر دیا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اس نے ساری عمر قبریں کھودی لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اس طرف دھیان ہی نہیں کیا اس کا۔ کہنے لگا ہوا یوں، کل کی بات ہے، 2 میتیں آئیں، میت کے رشتہ داروں نے مجھے پہلے کہا کہ اس طرح ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر کھودنی ہے، 2 قبریں تھیں، میں نے اپنے شاگردوں کو بلایا، میں نے انہیں بتایا یہاں پہ قبر کھودو، 2 قبریں کھود دی جہاں جہاں جگہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
قبریں کھود دی. جب قبر کھد چکی، کہتے ہیں وہ میرے شاگرد کہنے لگے ہم قبر کھود کے تھک چکے ہیں، ہمیں جانے دیجئے، آپ انتظار کیجئے، میت آئے گی دفنا کے آپ آ جائیے گا، جو وہ دیں گے ہم تقسیم کر لیں گے. کہتے میں نے کہا جاؤ. کہتے بیٹھے بیٹھے نا مجھے نیند آنے لگ پڑی. میں ایک قبر کی مٹی جو نکلی ہوئی تھی، ٹھنڈی مٹی تھی، میں نے اس کے اوپر سونے کو پسند کیا اور میں سو گیا. یکدم کیا ہوا، مجھے ایسے لگا جیسے میرے نیچے آگ جل رہی ہے، آگ کے انگارے پڑے ہوئے ہیں. کہتے میں نے پہلے سمجھا خواب ہے، اس طرح کی بات ہے. کہتے لیکن جب میں اٹھا مجھے اس وقت بھی تپش محسوس ہوئی. میں نے نیچے دیکھا اپنی اس قبر کی مٹی کی طرف، لیکن کچھ بھی نہیں تھا. کہتے اس سے پہلے میں کبھی نہیں گھبرایا، لیکن اس دن پہلے دن میرے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی. کہتے میں نے دیکھا دوسری قبر کھدی ہوئی تھی، اس کے اوپر چھاؤں تھی، درخت تھا، میں وہاں جا کے سو گیا. مجھے اس دن نیند ہی بہت آ رہی تھی. اللہ نے جب کسی کو ہدایت دینی ہو تو اللہ ایسے موقع بناتا ہے. کہتے میں وہاں پہ جا کے سو گیا. کہتے اس سے پہلے بچپن گزرا، جوانی گزری، لڑکپن گزرا، بڑھاپا آ گیا، اس سے پہلے کبھی بھی مجھے اپنے بستر پہ ویسی نیند نہیں آئی جتنی آرام دہ ادھر نیند آئی. کہتے ہیں آخر وہ قبر والے آئے، میت والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پوچھا کہاں قبریں کھودی ہیں. میں نے بتایا ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، آپ جس میں چاہتے ہیں قبر میں دفنا دیں. کہتے ہیں جس قبر کے اوپر سے مجھے انگارے محسوس ہوئے تھے انہوں نے میت کو لا کے وہاں پہ رکھ دیا. کہتے ادھر دفناتے ہیں. کہتے میں کیا کہہ سکتا تھا، میں نے بھی ان کی مدد کی میت کو اتارنے میں. میت کو اتارا گیا. کہتے میں دفن کرتے کرتے میں نے ایک اس بندے سے جو اس کے قریبی تھا، میں نے پوچھا یہ بندہ کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، یہ نمازی تھا، کیا تھا، لوگوں سے اس کا رویہ کیسا تھا. وہ کہنے لگا اللہ معاف کرے اس کے رویے کے بارے میں نہ پوچھو تو اچھا ہے، نمازی اس نے تو کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، یہ ہٹ درم ضدی آدمی تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والا تھا. کہتے میں سمجھ گیا، اسی لیے آگ محسوس ہوئی مجھے. کہتے ہیں یہ دفنا کے چلے گئے، اتنے میں دوسری میت والے آگے، انہوں نے اسی قبر میں دفنایا. تو میں دفن کرتے کرتے میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھا یہ بندہ کیسا تھا. انہوں نے کہا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، کبھی اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دی، لوگ سارے اس سے خوش ہیں. اور مجھے نبی کائنات کی وہ حدیث یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب جنازہ گزرا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا یہ بندہ بڑا برا تھا، یہ ایسا تھا، گناہگار تھا. آپ نے فرمایا وجبت. پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، توصیف کی، مدح کی، ثنا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. آپ کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس پہ بھی آپ نے وجبت، اس پہ بھی وجبت کہا، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ جیسے کہتے ہیں اللہ بھی ویسے اس کے ساتھ کرتے ہیں. لوگوں نے اسے گناہگار کہا، اللہ نے اسے جہنم کا حقدار بنا دیا. اسے لوگوں نے اچھا کہا. اور ویسے بھی جب جنازہ ہوتا ہے، کوئی میت فوت ہوتی ہے، لوگ سچی باتیں کرتے ہیں، سچی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو قبر ہے نا، یہ بھی اس پہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے. اب وہ گناہ جو انسان کے لیے زیادہ گناہ کا اثر جن کا بہت زیادہ ہے، میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان میں سے ایک ہے شرک کرنا. اور آج سے پہلے بھی آدم ثانی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ اسی شرک کی وجہ سے آیا تھا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین وہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے، اسی وجہ سے وہ شرک سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے تھے۔ اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا۔ آج آپ سوچئے ملک پاکستان میں سال پہلے جو جنوبی پنجاب کی طرف عذاب آیا وہ کون سا تھا؟ پانی کا۔ پانی کا۔ جو لوگ جو ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے جس قوم پہ بھی عذاب آتا ہے مومنوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے دکھ اور پریشانی ہوتی ہے، اور جن پہ نہیں آیا مومنوں پہ ان کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ اور دوسرا عذاب جو آتا ہے گناہ کی وجہ سے وہ ہے جب اللہ کے نبی کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں ڈر جاؤ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے سے، یہ نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے، اور جس نے نافرمانی کی اللہ نے اس پہ عذاب نازل کیا۔ عذاب نازل کیا۔ ایک آدمی آیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے، آپ کھانے لگے ہیں، رحمت للعالمین کھانا کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے جلدی سے اپنا بائیں ہاتھ آگے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بی امین بی امین کل بی امین، دائیں سے کھا دائیں سے کھا دائیں سے کھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جی میرا حرکت نہیں کرتا، یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ میں لے جا نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے فما منعہ الا الکبر، اسے تکبر نے، اسے غرور نے، اسے گمنڈ نے اس بات سے روکا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھا کرتے تھے موت تک وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اللہ عذاب نازل کرتے ہیں ایسی لوگوں پر جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے اور کون سے عذاب آتے ہیں؟ ذرا اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیے ذرا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے، لوگ اعلانیہ زنا کریں۔ آج میرا نوجوان کیا کرتا ہے؟ رات کو اس طرح کا گناہ کرتا ہے، صبح آ کے اپنے دوستوں کو بتلاتا ہے، فخر سے، گمنڈ سے، غرور سے اعلان کرتا ہے، لوگوں میں بتلاتا ہے، پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پھر ایسے عذاب اور بیماریاں نازل کرتے ہیں جن کا نام بھی تم نے پہلے سنا نہیں ہوتا۔ کرونا آپ کے سامنے آیا تھا کہ نہیں؟ آیا تھا۔ کبھی نام سنا تھا اس کا؟ اور میں تو ہم پہلے اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ آپ کے سامنے پرویز مشرف جو ہے، اس کی بیماری ایسی تھی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یمن کے اندر ایک آدمی، اسے دکھایا گیا یوٹیوب پر، کیا اس کے منہ کو کھولا گیا، منہ کے اندر کیڑے تھے۔ اللہ پھر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کی وجہ سے اللہ کیا دیتے ہیں، کون سا عذاب دیتے ہیں؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچ جاؤ، ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ آج ریڑی بان ہو، دکاندار ہو، اس کی کیا عادت ہے؟ آپ بھی کسی سبزی فروش کے پاس، پھل فروش کے پاس جائیں، کیا کرتا ہے؟ ہیرا پھیری کرتا ہے ناپ تول میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کا کام ہوتا ہے نا، اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کون سا عذاب دیتے؟ بارشیں بند کر دیتے ہیں، بارشیں بند۔ آپ دیکھ لیں ہمارا ملک پاکستان بارشوں کے لیے مشہور تھا،
اب کسان دیکھتے رہتے ہیں، بارش آتی ہے بے موسمی آتی ہے، کوئی ضرورت نہیں، فصل خراب کرتی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور تیسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں نہ دیتی، یہ تو صحیح ہم پہ فٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ نہیں دیتی، عشر نہیں نکالتی، اللہ کا حق نہیں نکالتی، جو نبی کائنات نے کہا ہے حق نہیں نکالتی، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے میں کیا عذاب دیتے ہیں؟ اللہ ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ظالم ہیں، ہم پہ حکمران بھی، سیاستدان بھی، ٹیکس پہ ٹیکس ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب کا حق ہم نہیں دیتے۔ ہر بندہ دے رہے، ٹیکس جو ہے ہر چیز پر ہے، وہ ہم دیتے ہیں بڑی خوشی سے، وہ لے بھی لیتے ہیں، لیکن میرے رب کا جو خوشی سے حق دینے والا ہے وہ ہم نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دو گے، کیسے توڑتے ہیں مسلمان؟ کلمہ اللہ کا پڑھا، پوجا اللہ کی، لیکن بات کسی اور کی ماننی، بات کسی اور کی، اپنے افسر کی، اپنے باس کی، اپنے بڑے کی، اپنے وڈیرے کی، جاگیردار کی، اور لوگوں کی، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے بدلے میں ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آج دشمن ہم پہ مسلط ہے، آپ مانے نہ مانے، یہ موبائل جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ دشمن کی یلغار ہے۔ آج تیرے گھر میں، ہر گھر میں، ہر جیب میں یہ موبائل کی صورت میں اللہ کا دشمن موجود ہے، جو تیرے بیٹوں کو، تیری بیٹیوں کو، تیری نسل کو خراب کر رہا ہے۔ ہمیں بے شک نہیں پتہ۔ اور آخری بات، اس کے بعد میں اتنی سی بات لازمی کروں گا کہ نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ بات کروں کہ رہنے دوں؟ تیار ہیں؟ اومے نہیں کہہ رہے جی آسم متولی صاحب جو کہہ رہے تھے، وہ شعر سنا رہے سی نا، شعروں کے رسیہ نہ بنا کریں، کچھ سیکھا بھی کریں دین کو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نیکی کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ میں ایک ہی واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبد المالک مجاہد دار السلام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور ان کے کتے بھی آتے ہیں یوٹیوب پر، اس میں انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ابھی سعودیہ کے حالات اتنے درست نہیں تھے جتنے کہ آج درست ہیں۔ آج تو ان کے پاس تستانی تنگ ہو رہے، آج تو ان کے پاس تیل کی فراوانی ہے، موجیں ہیں ان کی، لیکن وہ وقت جب ان کے پاس تیل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک نوجوان لڑکا اپنے گھر میں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، ماں باپ فوت ہو گئے، اس کی بکریاں مر گئیں، اس نے گھر بار کو چھوڑا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ یتیم ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، کوئی بندہ نہیں پوچھتا اس کے بعد۔ اس نے سوچا کہ شہر میں جا کے کچھ نوکری شوکری کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں سعودیہ میں تھوڑی سی نہ ترقی آنا شروع ہو گئی، یعنی تیل ان کو مل گیا تھا، بڑی نئی نئی ملیں لگ رہی تھیں، سڑکیں بن رہی تھیں، ہاؤسنگ سکیمیں قائم ہو رہی تھیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے نا کسی سے ڈرائیونگ سیکھ لی۔ اب یہ سوچتا ہے کہاں جاؤں؟ اس کے قریب ایک شہر تھا جسے دمام کہتے ہیں، سعودیہ کا شہر ہے، آج وہاں پہ بہت زیادہ تیل ہے۔ اس نے سوچا وہاں جاتا ہوں، پیدل چلا، سڑک پہ پہنچا، دیکھا ایک ٹرک کھڑا ہے، اس کے پاس ہی ایک بابا جی، انہوں نے قالین بچھایا ہوا ہے، تکیے لگائے ہوئے ہیں، اور کہوہ پی رہا ہے، جیسے عربوں کی عادت ہے۔ عرب کیا کرتے ہیں؟ جہاں تھک جاتے ہیں وہاں پہ گاڑی سے کمبل نکالتے ہیں، قالین نکالتے ہیں، کھجوریں رکھتے ہیں، کہوہ رکھتے ہیں، پیتے ہیں، تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ سفر پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کہوہ پی رہا تھا۔
یہ اس کے پاس گیا، السلام علیکم یا امی، سلام کہا ہے میرے چچا، سلام۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں دمام جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے بھی لے چلیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میرے ساتھ۔ خیر اس نے ٹرک میں بٹھایا، ایسے رستے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ یہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے پوچھا کیسے جا رہے؟ اس نے کہا دمام میں محنت مزدوری کر۔ اس نے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کچھ بھی کر لوں گا۔ اس نے کہا آتا کیا تمہیں؟ اس نے کہا ڈرائیونگ آتی ہے۔ اس نے کہا تم بندے مجھے بھلے لگتے ہو، اس نہ کرو، یہ میرا ٹرک چلایا کرو، مہینے بعد آدھی کمائی تمہاری آدھی میری، میں گھر آرام کروں گا، بوڑھا آدمی ہوں، اب میرے دن نہیں وہ رہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کو تو نہیں لا سکتا، تو میرا بیٹا بن، تو کمائی کر، آدھی تیری آدھی میری، بات طے ہوگی۔ کہتے ہر مہینے یوں ہی ہوتا، میں وہ مزدوری لاتا، ہم تقسیم کرتے۔ کہتے کرتے کرتے کافی سال گزر گئے، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ ایک دن میرے من میں آیا، میں نے کہا اب کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ میرے پاس موجود ہے، میں اپنا ٹرک خرید لیتا ہوں۔ میں گیا اس کے گھر، میں نے کہا چچا اب میں نے بس کر دی ہے، اب میں ٹرک نہیں چلاؤں گا، یہ لے چابی، اب تو جس کو مرضی دے۔ اس نے کہا بیٹا بات کیا ہوئی ہے؟ کہا بس اب میری بس، میں نیا ٹرک خریدوں گا، اپنا ٹرک۔ اس نے کہا بیٹا یہ بھی تو تیرا ٹرک ہے، تو اس طرح کر، تو میرا بیٹا بن، میں نے تجھے بیٹا بنایا، جب تک میری زندگی ہے تو میرا ساتھی بن۔ اس نے کہا میں نے پھر چلانا شروع کر دیا۔ آخر ایک دن میں آیا، وہ میرا جو چچا تھا نا، وہ گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوتا تھا، وہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ نظر نہیں آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کی بیوی نکلی۔ میں نے کہا السلام علیکم یا امتی۔ سلام و چچی، چچا کہاں ہے؟ اس نے کہا فوت ہو گیا ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے کہا جس وجہ سے میں ٹرک چلاتا تھا، جس کا میں بیٹا تھا، وہ تو فوت ہو گیا۔ میں نے پھر چابی اس کو دی، میں نے حساب کتاب پورا کیا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بس جا رہا ہوں، میں اپنا ٹرک خریدوں گا۔ میرا معاہدہ اتنا ہی تھا۔ اس نے کہا دیکھ میں بیوہ ہو گئی ہوں، یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، اب تو تیرا کام ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا، بھائی بننے کا۔ کہتا میں نے کہا نہیں میں جاتا ہوں۔ کہتا میں چلتا چلتا میں وہاں پہ ایک پٹرول پمپ تھا، وہاں پہنچا، سڑک کے کنارے چلتا چلتا وہاں پہ میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد وہاں کسی مولوی صاحب نے، خطیب صاحب نے درس دیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی بیوہ کا خیال کرتا ہے اللہ اسے اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ کہتے میں نے کہا یہ شاید میرے لیے اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے۔ کہتے دوسری حدیث اس نے یہ بیان کی، اس نے کہا جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ اس طرح جنت میں جائیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ کہتے میں نے کہا یہ تو موجے بن گئی۔ میں وہاں سے واپس آیا، میں نے کہا چچی میں ٹرک چلاؤں گا، میں خدمت کروں گا، بیوہ کی بھی، یتیم لڑکیوں کی بھی۔ کہتے کرتے کرتے کافی سال گزر گئے۔ ایک دن پھر اس طرح ہوا، میں کسی پٹرول پمپ پہ رکا، وہاں پہ درس ہوا۔ اس درس دینے والے عالم نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، زیادہ نیکیاں کرو۔ کہتے میرے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں نے انہیں کہا میں تو نیکی کرتا ہوں اور نیکی کیا کروں؟ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے اسے بتایا میں بیوہ کا خیال کر رہا ہوں، یتیم لڑکیوں کا خیال کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یوں کر، ابھی نیا نیا زمانہ تھا، اس زمانے میں ٹیپ چلتی تھی، آج بھی جن کے گھروں میں ٹیپ ہے مبارکباد ہے مجھے، آج کل تو میوزیم میں شاید ملے گی ٹیپ، اس کی کیسٹیں بھی۔ اس نے کہا تم یوں کرو، تم اپنے ٹرک میں ٹیپ لگواؤ، کیسٹیں خریدو، ریڈیو لگواؤ اور قرآن مجید سنا کرو۔ کہتے کبھی 2400 کبھی 3000 کلومیٹر سفر ہوتا، سارے رستے میں رب کا قرآن سنتا رہتا اور ساتھ پڑھتا رہتا۔ کہتے 5 سال نہیں گزرے میں حافظ قرآن بن گیا، حافظ قرآن۔ کہتا یہیں پہ بس نہیں،
کہتے اب میرے پاس کافی پیسہ اکٹھا ہو گیا. ایک دن میں چچی کے پاس آیا, میں نے کہا چچی میرا تو کوئی نہیں ہے, میرے جو اصل حقیقی چچا مجھے بھول گئے, ماموں بھول گئے, خالو بھول گئے, بھائی ہے نہیں, بہن ہے نہیں, دادا نانا پہلے چلے گئے اللہ کے پاس, اب تو ہی سب کچھ ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا میری عمر کافی ہوگی, میری شادی کرا دیں. وہ چچی کہتی ہے شادی اور کہاں کرانی ہے, میری 3 بیٹی ہیں, 2 کی میں نے منگنی کر لی ہے, 1 باقی اس کے تو کر لے. کہتے مجھے بڑی خوشی ہوئی, تو میں نے سوچا اب میں نے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے. میں نے ان دونوں کی شادی بھی کی, ساتھ اپنی کی, سارا خرچہ میں نے اٹھایا. کہتے اللہ نے بدلہ کیا دیا, میں نے سوچا میں کوئی اور کاروبار کرتا ہوں, ٹرک چلاتا ہے انسان, باہر ہی رہتا ہے. کہتے میں نے سوچا ان دنوں میں دمام میں ایک ہاؤسنگ سکیم بن رہی تھی, میں وہاں پہ چلا گیا. میں نے کہا اب شہر میں رہتے ہیں, میں نے وہاں جا کے پلاٹ کا پتہ کیا, ایک مسجد کے پاس پلاٹ تھا. وہ ہاؤسنگ سکیم کے مینیجر نے مجھے کہا یہ پلاٹ خالی ہے. میں نے اس کی قیمت ادا کی, میں نے دیکھا مسجد تعمیر ہو رہی ہے, میں نے کہا میرا حصہ بھی ڈالو. اس نے کہا تو کون ہے, میں نے کہا میرے پاس پیسہ ہے. اس نے کہا اچھا. وہ مجھے مالک کے پاس لے گیا. مالک نے کہا نہیں بھی مسجد کے اندر ہم کسی کا حصہ نہیں ڈالیں گے. اس مالک نے مجھ سے پوچھا تو پڑھا ہوا کیا ہے, میں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, اس مسجد کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے, تو یہاں کا امام بن جانا, امام بن جانا. کہتا اللہ نے یہیں پہ بس نہیں کی, بلکہ میں نے وہاں پہ گھر تعمیر کیا اور میں امام بن گیا. پھر بعد میں اس مالک نے مجھے جتنی اس کی ہاؤسنگ سکیمیں تھی ان کا مینیجر بنا دیا. عبد المالک مجاہد کہتے ہیں نیکی کا اللہ یہ اثر دیتا ہے, آج بھی وہ بندہ موجود ہے, 90 سال اس کی عمر ہے, دمام میں سب سے زیادہ امیر ہے. وہ لوگ ویسے کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کو کہاں سے ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. یہ چونکہ ابھی تکمیل قرآن بھی ہے, اس لیے آخر میں یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ بلند مرتبے دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے. جو اس کتاب کو سینے سے لگاتا ہے رب اس کو سینے سے لگاتا ہے, جو اس کتاب کو پش پش ڈالتا ہے میرا رب بھی اسے چھوڑ دیتا ہے, اسے ذلیل کر دیتا ہے. آج ہماری ذلت کیوں ہے, سوچنے کی بات ہے. نیکی کا بھی اثر ہے, گناہ کا بھی اثر ہے, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد